کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم میں عاشقی تیرا شکریہ، ہم گزر گئے کہاں کہاں سے۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک حسن پروانہ آفیشیل یوٹیوب چینل، اور آج ہم آپ کو اپنی کچھ جوانی کے مناظر دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ بھی کیا دور تھے، ادھر شام ادھر ہاتھ میں جام، اب تو رستے بھی نہ یاد رہے میں خانوں کے۔ جناب، جوانی 4 دن کی ہوتی ہے، مگر ہم نے تو جوانی پردیس میں گزار دی۔ ہمارے نصیب میں جوانی کہاں تھی، ساری جوانی ساری زندگی پریشانیوں میں گزر گئی۔ ہم سوچتے رہے، وقت نے ہمیں موقع نہ دیا۔ کاش کہ ایک بار پھر لوٹ کے آ جائے یہ جوانی، یہ دیوانی، یہ مستانی۔ اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے میرا بیٹا مستقیم حسن۔ اس کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک اور اچھا انسان بنائے۔ ہاں جناب، زندگی تو گزر گئی، کبھی چٹخلوں میں، کبھی مشوروں میں، اور کبھی شعر و شاعری میں۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو دیکھ رہے ہیں، اس انداز کے ساتھ ہمیں کبھی کوئی سلام کیا کرتا تھا، اور آپ کے سامنے ہماری جوانی کے مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج اگر دیکھیں اور وہ وقت سوچیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ سر جھکایا تو پتھر صنم بن گئے، عشق بھٹکا تو حد آشیاں ہو گیا۔ رشک کرتا ہے کعبہ میرے کفر پر، میں نے جس بت کو پوجا خدا بن گیا۔ دوستو، اس عمر میں جب انسان کو کبھی کسی سے عشق ہوتا ہے تو پھر یہ جوانی مستانی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، پھر پریشانیاں اور ویرانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے ملک حسن پروانہ، آپ ضرور وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ہمارے ساتھی بن جائیے، تاکہ ہم کچھ آگے بڑھیں اور لوگوں کی ہم مدد کر سکیں، کیونکہ مل کر چلنے سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جب آپ بھی اکیلے، میں بھی اکیلا، تو نہ آپ کا کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی ہمارا۔ تو میرا مشورہ یہی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، یہ نہ کہ ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا۔ کوشش کیجیے ایک دوسرے سے محبت کیجیے، اور یہ بھی کوشش کیجیے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان کبھی دیوار مت بننا، ورنہ ان کی آہ آپ کو کھا جائے گی۔ جیسے ہم آج تک ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، اور ہر ٹھنڈی آہ میں ہمارا خون پتہ نہیں کتنا جلتا ہے، یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ارے یہ زمانہ کیسا زمانہ ہے جہاں غریب کی کوئی ویلیو نہیں، امیر کا بچہ بھلے جس شکل میں بھی ہو، اس کی بہت عزت ہوتی ہے۔ ارے جس کے پاس پیسہ ہو، اسی کو سلام کیا جاتا ہے۔ دوستوں، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں،
جو آج ایک عارضی دنیا میں تمن خواہ بن کے پھرتے ہیں، اور جب اپنی باری آتی ہے تو وہ حدیثیں نکال لیتے ہیں، جب کسی دوسرے کی باری آئے تو ان پر موت آ جاتی ہے۔ دوستو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسا دور ہے، انسان اپنی کوئی پسند، کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا، اگر کرنا چاہے تو یہ زمانے والے دیوار بن جاتے ہیں۔ اور آج کے یہ جھوٹے ترے پہننے والے لوگ، جھوٹی شان بنانے والے لوگ، ان پر خدا کی لعنت ہوگی ایک دن۔ اور انشاءاللہ آپ آج نہیں تو کل ضرور دیکھیں گے، جو لوگ جھوٹی انا، جھوٹی شان، جھوٹے ترے باہر نکلے تو جناب ان سے اچھا کوئی نہیں۔ جب گھر جاتے ہیں تو ان کے تن پہ کپڑے نہیں ہوتے۔ ارے انسانوں سے کیا چھپاتے ہو؟ اس سے چھپاؤ جس نے آپ سے حساب لینا ہے۔ پروردگار دیکھ رہا ہے سب کو۔ تم لوگوں نے جو جھوٹی شان بنا رکھی ہے، اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ غریبوں پہ جو ظلم کر رکھے ہیں، ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا ان جھوٹے تمن خواہوں سے، جو لوگ جھوٹے تمن خواہ بن کے پھرتے ہیں۔ ارے ہم نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ہاں اللہ ان کو ہدایت دے، باہر سے چولا ان کا مولویوں کا ہوتا ہے، گھر میں ان کے اللہ خیر کرے ایسے ایسے فیشن اور ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک دوست تھا ہمارا، اس نے شادی کی، خود تو وہ مولوی ٹائپ انسان تھا، مگر اس نے شادی جب کی، اس کی بیوی بہت فیشن کرنے والی تھی، حتیٰ کہ وہ پینٹ شرٹ اسی طرح کے لباس پہنا کرتی تھی، اور جب وہ مولوی صاحب باہر آتے تھے تو دیکھنے کا منظر ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا جناب ابھی گھر سے جب یہ نکل رہے ہیں، پر ایسے لگتا تھا کہ ان کے گھر میں درس ہے کوئی، مگر دیکھنے والے کیا کہتے ہیں۔ اللہ رحم کرے سب پر یار، اچھا نہیں لگتا کسی کے راز کھولنا۔ بس اتنا ضرور کہوں گا کہ دوستو، منافقت کی زندگی جینے سے انسانیت کی غربت کی زندگی جی لو، اچھا ہے۔ آج آپ لوگ پوری دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی انا کی خاطر کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو تم خوش رہو گے؟ ارے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خود بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے برباد ہوتے ہوئے لوگوں کو۔ ہماری اپنی ہی کچھ چھوٹی سی کہانی ہے کہ ہم نے 2 کاسٹ بنائے تھے کہ جلتی آگ کو یہ ٹھنڈا کریں گے، مگر وہ منافق تھے۔ ہم جو کہتے تھے وہ سن کر ان کو ہم سیدھی بات کہتے تھے تو آگے جا کے وہ الٹی بات کرتے تھے، اگر وہ سیدھی بات کرتے تو ہمیں آ کے وہ الٹی بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دنیا سے اٹھا لیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ حساب دے رہے ہوں گے، کیونکہ 2 زندگیاں برباد ہوئی ہیں۔ آخر جن کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں وہ بھی تو اللہ کے انسان تھے۔
یہ جو دو تھے بس ابھی کیا بتائیں دوستو، دونوں کے منہ پہ داڑھی تھی، دونوں دکھنے میں بہت شریف اور معزز لگتے تھے، مگر صرف ان نے ایک شریفت کا چولا پہنا تھا، اندر سے وہ منافق تھے دونوں۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا، دوسرا تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ شاید ان دونوں کی آہ لگ گئی ہوگی جن کی زندگی برباد کی تھی انہوں نے۔ الحمدللہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، مگر اتنا یاد رکھیے دوستو، ہم سے اوپر کوئی ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ آج تم لوگ تمن خاں بن کے پھرتے ہو، کبھی اپنے ماضی میں بھی جھانک لیا کرو۔ ارے سچائی دنیا کے سامنے کیوں نہیں دکھاتے، کیوں نہیں بیان کرتے؟ تمہاری زبان پر میٹھی باتیں، دل میں منافقت۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ دوستو آج کا موضوع تو کچھ اور تھا، مگر کچھ گزری باتیں یاد آ گئی ان تصویروں کو دیکھ کر، تو ہم نے کچھ کہانی سنا دی۔ اتنا ضرور کہیں گے کہ دو دلوں کے درمیان کبھی دیوار مت بننا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، جیسے وہ دونوں قاصد برباد ہو گئے ہیں، آج دنیا سے اٹھا لے گئے ہیں، دونوں وہ قبروں میں دفن ہو گئے ہیں۔ اللہ ان سے ضرور حساب لے رہا ہوگا کہ کس طرح سے تم لوگوں نے ان کی زندگی برباد کر دی، ان کی خواہشات پہ پانی پھیر دیا۔ آج بھی ہماری یہی التجا ہے سب دوستوں سے، ہم نہیں پا سکے، کسی اور کو تو پانے دیجیے گا، کسی کے درمیان دیوار مت بننا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔ پاکستان